خدا جانے کیسے جیا ہے بہت جنازوں کا وارث، خدا جانے کیسے جیا ہے بہت جنازوں کا وارث، خدا جانے کیسے جیا ہے بہت جنازوں کا وارث، کہ قیدی بنایا گیا ہے بہت جنازوں کا وارث، خدا جانے کیسے جیا ہے بہت جنازوں کا وارث، بتاؤں میں کیا اس کی غربت، عزیزوں کی بیٹوں اور میاں سرے داشت تنہا کھڑا ہے بہت جنازوں کا وارث، خدا جانے کیسے جیا ہے بہت جنازوں کا وارث، عدو کے جہاں پہ کہے تھے اور جہاں سب کے لاشیں پڑے تھے، جہاں سب کے لاشیں پڑے تھے وہاں سے گزارا گیا ہے بہت جنازوں کا وارث، خدا جانے کیسے جیا ہے بہت جنازوں کا وارث، خدا جانے کیا گزری اس پہ رہائی بھی زندہ سے پا کر، اور جب قیب سے رو رہا ہے بہت جنازوں کا وارث، اور جب قیب سے رو رہا ہے بہت جنازوں کا وارث، یہ پامال لاشا ہے کس کا ہے، کیا لاش سے اس کا رشتہ، یہ کس کے سحر یہ کس کے سرہانے کھڑا ہے بہت جنازوں کا وارث، یہ پامال لاشا ہے کس کا ہے، کیا لاش سے اس کا رشتہ، یہ پامال لاشا ہے کس کا ہے، کیا لاش سے اس کا رشتہ، یہ کس کے سرہانے کھڑا ہے بہت جنازوں کا وارث، خدا جانے کیسے جیا ہے بہت جنازوں کا وارث، بہت جنازوں کا وارث،
کیا ہے 72 جنازوں کا وارث، کفن دے سکانا کسی کو نہ دفنا سکا باپ ہی کو، کفن دے سکانا کسی کو نہ دفنا سکا باپ ہی کو، رسل واسطہ ہو کر کھڑا ہے 72 جنازوں کا وارث، خدا جانے کیسے جیا ہے۔ سفر ہے سخت تو آؤ کچھ انتظام کریں، عبادتوں کی طرح مدحت امام کریں، نہ کوئی چشمہ ہی پھوٹا نہ ایڑیاں رنگیں، وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کریں۔ سوگواروں، آج اس سرزمین پر بڑے مہمان آئے ہیں، اس لیے کہ 72 جنازے اٹھ رہے ہیں۔ بطول جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، زینب جس کے کلیجے پہ 72 داغ، پشت پہ تازیانوں کے نشان، بازو میں رسم، وہ 4 برس کی سکینہ جس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان، وہ سجاد جو 11 محرم کو رو کے کہتے تھے بابا معاف کر دینا جنازہ نہ ہو سکا، وہ شہزادیاں آقازادیاں جو مقتل سے روتی بھی گزر گئیں، جن کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے۔ میری ایک گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ 2 روزہ کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ منتظمین اس وقت شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 4 بجے تابوت برآمد ہوں گے، لیکن کیا کیا جائے، ایام عزا کا وقت جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے، عزاداروں کا دل نہیں بھرتا، ماتمی دستے چاہتے ہیں کہ وہ سینہ زنی کریں۔ عزیزوں، سوگواروں، ماتمداروں، ایک عجیب کیفیت سے اس وقت ہے، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ابھی ہاں، آج تاریخ کتنی ہے؟ 27 صفر۔ آپ نے اشتہار پڑھا تھا، دیکھا تھا، کیا لکھا تھا اس پہ؟ نانا نواسے کا ماتم۔ دنیا پوچھ رہی ہے کب تک روگے، کب تک آنسو بہاؤ گے؟ یاد دلاؤں آپ کو، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ محرم کا چاند دیکھا تو یاد آیا کہ حسین سفر میں ہے۔ 2 محرم خوب روئے کہ زہرا کا لال زمین کربلا پہ پہنچ گیا، بنی اسد سے باتیں کر رہا ہے اور یہ کہتے نظر آئے کہ سنو، ہم آئے تو ہیں مگر لوٹ کے جا نہ سکیں گے، ہماری لاشیں مقتل میں پڑی ہوں گی، تم اپنے گھر کی عورتوں سے کہہ دو، اپنے بچوں سے کہہ دو کہ یہاں کھیلتے کھیلتے ہیں، یزیدی فوج اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر کے چلی جائے گی، ہماری لاشیں بے کفن پڑی ہوں گی۔ بچوں سے کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ اس گھر سے نہ آ سکیں تو تم کھیلتے کھیلتے آنا، ہماری لاش میں خاک ڈال دینا۔ ہم نے ماتم کیا، ہم روئے، پھر یاد آیا 3 محرم کو فرات کنارے سے خیمے رکھنے لگے، ہم نے ماتم کیا، پھر آ گئی 7 محرم، علم نکلنے لگے، کیا ہوا؟ کہا بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں خیمے میں، الاتش الاتش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ عزیزوں، ہم نے اس غربت کا بھی ماتم کیا۔ آ گئی 9 محرم، یاد آیا زہرا کا لال، سب کو جمع کر کے یہ کہتا نظر آیا، تم سب چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ واہ حسینہ، واہ غربتہ رونے والوں، 9 محرم ہم نے ماتم کر لیا، تب آ گئی صبح عاشور۔ ہے بچوں، جوانوں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے، رونے والوں
آپ کو 9 محرم 10 محرم کی صبح آپ نے سر و سینہ پیٹا، ماتم کیا۔ عاشور کا سورج شرمندہ غروب ہونے لگا، یاد آیا مقتل میں لاشا بے کفن پڑا ہے۔ ہم نے ان بے کفن لاشوں کا ماتم شروع کیا۔ امید تھی کہ شام ہوگی تو کم سے کم کوئی تو آئے گا جو آ کے 4 برس کی بچی جس نے اپنے بابا کو کھویا ہے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھے گا، اسے تسلی دے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ تم نے اس پہ رحم نہ کھایا۔ جس بیٹی کا بابا مارا گیا ہو، جس کا چچا مارا گیا ہو، جس کا گھر اجڑ گیا ہو، تم نے تسلی کے بجائے اس بچی کو تماچے مارے۔ آل محمد کے خیموں میں آگ لگا دی، آل محمد بے مقنع اور چادر خیمے سے باہر آ گئے، تمہیں اس میں بھی رحم نہ آیا۔ ٹھیک ہے 11 محرم کو رو لینے دیتے، لیکن تم نے وہاں بھی رونے نہیں دیا گیا۔ جن بچوں کے، جن ماؤں کے بچے مارے گئے تمہیں چاہیے یہ تھا کہ ان ماؤں کو تسلی دیتے، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم نے ان کے ہاتھ پس گردن باندھ دیے، تم نے ان کی بہنوں کو تماچے مارا، تم نے سروں سے چادریں چھینی، پھر بھی پوچھتے ہو کیوں روتے ہو؟ رونے والوں، تم نے قیدی انہیں بنایا، قیدی بنا کے لے گئے، ہم نے ماتم کیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا ہم نے دیکھا کہ بازاروں میں بے غیرتوں کے علی کی بیٹیاں بے مخنہ و چادر تھیں۔ سجاد روتا ہوا گزر گیا، بابا معاف کر دینا، جنازے نہ ہو سکے۔ پھر ہم نے ماتم کیا، یاد آیا 11 محرم کو ایک روتی ہوئی بہن گزر گئی، بھیا سر پہ ردا بھی نہیں جو تمہیں کفن دے سکوں، بھیا تمہارا لاشا بے کفن پڑا ہے۔ ہم نے ماتم کیا۔ آج 27 سفر نانا نواسے کا ماتم کر رہے ہیں، مگر ہاں آپ کے سامنے 72 جنازے آنے والے ہیں۔ دنیا والوں آؤ، کھلی آنکھوں سے آ کے دیکھو، بستی بستی شہر شہر ماتم ہو رہا ہے۔ ابھی آپ محسوس کریں، آج اس کے بعد جلوس ختم کا نہیں، ابھی جلوس ختم نہیں، ابھی اہتمام ہے۔ کہاں ہے؟ کاسا 5 ربیع الاول کو موضع شبلی میں قدیم ہماری۔ اس کے بعد آپ کے پڑوس ارسامہ میں 72 تابوت پھر اٹھنے والے ہیں۔ دہیاور میں ہماری ہر طرف اہتمام میں عزا ہے، سب جگہ سب پہنچنا اور کوشش یہ کرنا کہ جلوس میں شرکت کرنا۔ یہ جو سامنے جوانوں کو دیکھ رہے ہو، انہوں نے کتنی محنت کی ہے، یہ جانتے ہیں یا حسین کی ماں جانتی ہے کہ زائر جو آنے والے ہیں ان کی خدمت میں کمی نہ ہونے پائے۔ جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام، آنے والی پردہ دار بہنوں کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے، تاکہ ان میں کوئی کمی میزبانی میں نہ ہونے پائے۔ مگر اس کے باوجود اگر کوئی کمی رہ گئے تو یہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں گے، اس لیے کہ بی بی بطول تمہارے لال کے ہزادار آئے تھے، بی بی یہ سوگوار آئے تھے۔ آئیے میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات، یہ جو سامنے مجھے مجمع نظر آ رہا ہے، یہ جو سوگوار تابوت کے انتظار میں کھڑے ہیں، بی بی بطول ان کا گھر آباد رہے۔ سب سے پہلے آمین کس کی آواز آئے گی؟ اس ماں کی جس نے چکیاں پیس کے پالا ہے، جس کے غریب بچے مقتل میں ہیں۔ سب سے پہلے آمین وہ کہے گی، اجڑ تو میرا گھر گیا ہے، بیعتیں تو میرے لال نے اٹھائی ہیں۔ بی بی جنازہ نہ اٹھ سکا، یہ عزادار آ گئے ہیں تابوت کو کانٹا دینے کے لیے۔ عزیزوں وقت کم ہے، میں کوئی طویل نہیں پڑھتا، بس میں اتنا کہتا ہوں کہ اب تو جنازے آنے والے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ ایک ایک جنازے کو محسوس کرنا۔ یہ تابوت جوانوں نے، بزرگوں نے سرپرستی کیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ کل کربلا میں ایک میت نہیں اٹھائی تھی۔ دنیا پوچھ رہی ہے، جہاں دیکھو وہاں 18 بنی ہاشم، جدھر دیکھو 72 تابوت، جدھر دیکھو علم، جدھر دیکھو تعظیم۔ ہاں کل تم نے اگر میت اٹھانے دی ہوتی تو آج یہ ایسے تڑپ کے نہ رو رہے ہوتے۔ یہ رو اسی لیے رہے ہیں کہ تم نے میتیں نہیں اٹھانے دی، جسے ناز برداری پیغمبر اکرم نے کی تھی، تم نے اسے مقتل میں رلا رلا کے شہید کر دیا۔ دیکھو وہ انصار ہے کہ جس کے لیے حسین ابن علی نے کہا تھا، بھیا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، نانا جیسے فداکار مجھے ملے آپ کو نہیں ملے۔ وہ دیکھیے جنازے آنے لگے ہیں۔ رونے والوں 72 شبیہائے تابوت کی آمد ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا جنازہ آ رہا ہے حضرت کنانہ ابن عتیق کا، استقبال کیجئے، وہاں گریہ میں کمی نہ کیجئے گا۔ آپ کے سامنے یہ پہلا جنازہ آ رہا ہے۔ آج ان مظلوموں کا ایک بستی میں ماتم ہے،
کرو ماتم، پیٹو سر و سینہ۔ رونے والوں یہ دیکھیے جنازہ آ گیا، کس کا ہے یہ؟ حضرت کنانہ کا۔ بس میری گزارش ہے کہ صرف تابوت کو جانے دیں، منتظمین سے سب سے گزارش ہے صرف تابوت جانے دیں۔ روزن والوں آپ کے درمیان یہ پہلا جنازہ، پہلا تابوت حضرت کنانہ ابن عتیق کا آ گیا۔ اس کے پیچھے ایک تابوت اور آ رہا ہے، حضرت بریر ابن خزیر حمدانی کا۔ یہ قبیلہ حمدان سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا۔ حضرت بریر ابن خزیر حمدانی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عمیر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے۔ مجمع ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ عزیزوں ایک ایک جنازہ آپ کے درمیان اپنے کانھوں پہ لیے ہوئے بچے گزر رہے ہیں۔ سلامت رہیں یہ بچے جن کی ماں نے تابوت اٹھانے کے لیے بھیجا ہے۔ زینب دعائیں دے رہی ہوگی، سجاد غریب تمہیں دعائیں دے رہے ہوں گے۔ لیکن جب اس کے بعد حضرت جبرائیل ابن علی شیبانی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا گیا ہے، سوگواروں ماتم کرو، انتظار نہ کرو کہ میں مقتل و شہادت و روایت پڑھوں، نہیں محسوس کیجئے آج ان جنازوں کو اٹھانے آپ گئے ہیں زیارت کرنے۔ تابوت جہاں سجا تھا گئے تھے نہیں گئے تھے؟ جب تابوت تیار کیے جا رہے تھے دیکھتے چھوٹے چھوٹے بچے تابوت کے پاس بیٹھے تھے، منتظمین سے کہتے تھے کہ تابوت ہم اٹھائیں گے۔ سلام ہمارا ان اہتمام کرنے والوں پر جنہوں نے یہ اہتمام کیا۔ نعیم ابن عجلان کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ سوگواروں سر و سینہ پیٹو، ماتم کرو، پرسہ پیش کرو۔ ہاں حضرت نعیم ابن عجلان کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کربلا کے مظلوموں کے جنازے ہیں۔ ہاں اب آپ کے سامنے حضرت نعیم ابن عجلان کے بعد اس کا جنازہ آ رہا ہے جس سے حسین کی تنہائی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مولا مظلوم نے فرمایا تھا جاؤ تمہارا آباد گھر ہے، یہ رو کے کہتے مولا میرے بچوں کا اتنا خیال، وہ جو خیمے میں آلتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ حضرت نافع ابن ہلال کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ حضرت نافع ابن ہلال کا تابوت، وہ دیکھو پردہ ہٹا، وہ جنازہ آ گیا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں حضرت ابو ثمامہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں اس کے پیچھے حضرت نعمان ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ حضرت بشر ابن عمرو کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اپنے کانھوں پر یہ تابوت لیے ہوئے اتنا بڑا مجمع آیا ہے کربلا کے مظلوموں کو رونے کے لیے۔ اللہ اکبر، نہ موسم کی پرواہ نہ گرمی کی پرواہ، شاید یہ رونے والے آواز دیں گے تمہیں یاد نہیں تیز دھوپ میں پیاسی سکینہ جسے کربلا سے پیاسا گزار دیا گیا، جس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے، جن کے وارثوں کے لاشیں مقتل میں پڑے تھے، رونے والے موجود تھے مگر رونے نہ دیا گیا۔ اب اس کے پیچھے عزیزوں ایک پیاسوں کا قافلہ کربلا پہنچا تھا صبح عاشور، اس میں سے ایک جنازہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے یزید ابن زیاد کندی کا۔ یہ تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ قیس ابن مسحر اسدی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں اب اس کے بعد حضرت جنادہ ابن کعب کا تابوت لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ آپ کو پتا ہے 54 انصار میں تقریباً ذکر کیا جاتا ہے کہ 34 انصار جو کوفے سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے۔ کربلا پہنچنا آسان نہ تھا، ہر طرف سے یزیدی فوج نے حلقہ بنایا ہوا تھا، لیکن جسے غربت زہرا کا پاس و لحاظ تھا وہ حسین کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہنچ گیا۔ بکر ابن حی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ حضرت بکر ابن حی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ حضرت عمار ابن حسان تائی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ رونے والوں، یہ کربلا کے وہ ناصران امام مظلوم ہیں جو امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ پیاسے رہے، جان فدا کی، شہادت کو گلے لگایا، امام کی نصرت میں کمی نہ کی۔ یزید ابن سعید کا تابوت آپ کے درمیان
زیارت کے لیے آ گیا. حضرت سیف ابن حرس کا تابوت آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کربلا ہے کربلا. ایک میت نہیں آ رہی ہے, ذرا دیکھو ایک کے بعد ایک جنازے آ رہے ہیں. اٹھانے والا حسین ہے, زہرا کا لال ہے, پردیش ہے, عالم غربت ہے, فوجوں کا ہجوم ہے. حسین تنہا ہوتے جا رہے ہیں. جب اس کے بعد حضرت عمرو ابن جنادہ کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. اللہ اکبر. ایک ایک جنازہ آپ کے درمیان ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. عزیزوں, عمرو ابن جنادہ کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. زیارت کرتے جائیں. پردہ دار بہنوں, خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے. تمہارے جوانوں نے یہ اہتمام کیا ہے. کل جو مقتل میں بے کفن لاشیں پڑی تھیں, آج انہیں کے تابوت و تبرکات کی صورت میں اپنے کاموں پہ اٹھائے ہوئے. دل بھر گیا روتے روتے. الحمدللہ فخر ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اکبرپور کی سرزمین وہ ہے جہاں کے مومنین ہر بستی میں ہر روز اہتمام کرتے ہیں. اللہ جانے کہاں کہاں سے, کتنی دور دور سے انجمنیں بلاتے ہیں. سلام ہو ہمارا ان ماؤں پر جنہوں نے ایسے لال پیدا کیے کہ جو ثانی زہرا زینب کے زخموں کا مرہم لیے ہوئے ہیں. ورنہ بیبیوں, میری پردہ دار بہنوں, تمہارے بچوں کے پاس پیسہ تھا اور بھی کوئی شوق, اچھا گھر بنا لیتے, اپنے شوق پورے کرتے, لیکن پورے سال کماتے, لوٹ کے آتے ہیں تو اہتمام کرتے کہ ہمیں زہرا کی غربت پہ آنسو آنا, ہمیں زینب کے آنسو یاد آتے ہیں. ارے جسے سورج نے ننگے سر نہ دیکھا ہو وہ بے مخنو چادر بازار میں تھی. جس نے اپنے بابا سے اپنے بھائیوں سے کچھ نہ مانگا وہ بازاروں میں چادر مانگ رہی تھی. ایک ہی قلم تھا, مگر ہاں ایک کیفیت عرض کروں, اس کے بعد تابوت آ جائے گا. دیکھیں تاخیر بہت ہو گئی ہے, میرا دل بہت ہے مسائل پڑھنے کا, لیکن نہیں پڑھتا اس لیے کہ شام ہو جائے گی. تھوڑا سا یہ بستی یہاں آنے میں زحمت ہوئی آپ کو, لیکن خدا سلامت رکھے منتظمین کو میں نے پورے راستے آتے ہوئے دیکھا. آنے والے زائرین کے لیے سیاہ پرچم لگا ہوئی سواریوں کا اہتمام کیا ہے. آؤ زینب کے گود کے پالوں پہ رونے جا رہے ہو, اور زہرا کے گود کے پالوں پہ ماتم کرنے آئے ہو. ہم تمہیں پیدل سفر نہیں کرنے دیں گے, سواریوں کا اہتمام کیا ہے. بس میں گزارش کروں, کوشش ہے کہ جلدی سے یہ اہتمام اپنی اختتامی منزل کو پہنچ جائے, اس لیے کہ شام ہوگی تو ابھی تک تو بچے ادھر ادھر ہیں, شام ہوتے ہی اپنے وارثوں کو تلاش کریں گے. لیکن جو جنازے آ رہے ہیں ذرا محسوس کرو کہ شام غریبان نرغیات میں اہل حرم کی کیفیت کیا رہی ہوگی. خوشی کے ڈھول بج رہے تھے, نقارے بج رہے تھے, زینب بچوں کو سنبھال رہی تھی. اللہ اکبر. ایک بچی کی چیخ کی آواز جو فرات کا رخ کر کے کہتی تھی چچا جلدی لوٹ آؤ. تم تو فرات پہ گئے تو لوٹ کے نہیں آئے. رونے والوں جنازے رک گئے ہیں, ٹھہر دیے, روک دیے گئے ہیں, اس لیے کہ یہ آنکھیں فرات بن جائیں. اب میں گزارش کرتا ہوں تابوت لانے کی, مگر ٹھہر جاؤ. یہ پتہ ہے کیسا کریم خان وعدہ ہے, اس کا جنازہ آ رہا ہے. اس سے پہلی ملاقات حسین ابن علی علیہ السلام سے اس وقت ہوئی تھی کہ جب حسین کربلا نہیں پہنچے تھے. اس کا پورا لشکر بہت پیاسا تھا. حسین ابن علی علیہ السلام نے 1000 کے لشکر کو اپنے پاس سے پانی دیا, زندگیاں بچائیں. حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے, ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے. یہ صبح عاشور حسین کے پاس حسین کا اپنا بن کر کے آیا ہے. تو زہرا کے لال نے ایک فقرہ کہا, جب تو دشمن تھا تب تو میں نے تجھے سیراب کیا, آج تو مہمان بن کے آیا ہے تو حسین کے بچے بھی پیاسے ہیں. اب یہ مڑ مڑ کے خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے, کیا ہوا, حسین نے معاف کر دیا, خیموں کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے. عجب نہیں آواز دے گا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں خیمے سے کوئی بچہ نہ آ جائے, مجھے دیکھ کے پہچان نہ لے کہ آج ہم اسی کی وجہ سے پیاسے ہیں. بھائی نے معاف کیا, اتنی دیر میں 2 شہزادے آ گئے. آواز دیا, ہر تجھے ماں زینب سلام کہلاتی ہے. ہر نے منہ پہ تماچے مارے, اللہ کیسا کریم خان وعدہ ہے.
مگر ہاں فرات کہتی رہی زینب بچوں کو سنبھالے بیٹھی تھی، لو اسی حر کا جنازہ آ رہا ہے، حر کی میت آ رہی ہے، اس کی شبیہ زیارت کے لیے ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں آخری مجمع تک دیکھ رہا ہوں، سارا مجمع زار و قطار رو رہا ہے۔ آؤ وقت کے امام، آپ کا جد مظلوم کا پرسہ ہے، کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہے۔ حضرت حر کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا۔ لیکن جب اس کے بعد جو تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، رونے والوں یہ اس کا جنازہ آ رہا ہے کہ جس کا غلام کفن لے کے کربلا پہنچا تھا۔ کس نے بھیجا تھا؟ ملکہ نے بھیجا تھا۔ میری طرف دیکھے تابوت گزر رہا ہے، کفن لے کے پہنچا، اس لیے کہ ملکہ نے یہ کہا تھا کہ سنو تمہارا آقا مارا جا چکا ہے، وہ فرزند رسول ہیں، علیہ رسول ہیں، انہیں کفن مل گیا ہوگا، لیکن تمہارے آقا کا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ غلام کفن لے کے پہنچا، واپس روتا ہوا آ گیا۔ بی بی نے پوچھا یہ بتاؤ کیا تم بھی بدل گئے؟ کہ کیا ہوا؟ تم نے کفن نہیں دیا؟ اور رو کے کہتا بی بی کیسے دے دیتا کفن؟ کہا ہوا کیا ہے؟ کہ کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھی۔ کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھی۔ رونے والوں سے زہیر کا جنازہ آ رہا ہے۔ اے زہیر سلام ہو آپ پر، ہر آنے والے زخم کو اپنے اوپر لیا تاکہ زہرا کا لال نماز ادا کر سکے۔ آپ کے درمیان حضرت زہیر کا تابوت آ گیا، سلام ہو۔ اس کے بعد حضرت مسعود ابن حجاج کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ رونے والوں سروسینہ کی تو کاش وقت ہوتا تو آپ کی خدمت میں ان شہیدوں کا ذکر کرتا، مگر اے شہید دعا دے وہ سب کو نہیں بھرا دل، نہیں کر سکے ادا۔ آئندہ سال پھر فلک پہ محرم کا چاند دیکھیں، ہم پھر صفے ماتم بچھائیں۔ جو پردیسی پردیس میں رو رہے ہیں انہیں وطن آنا نصیب ہو تاکہ وہ بھی تابوت کو اپنے وطن میں کاندھا دے سکے۔ لیجئے اس کے بعد مولائے کائنات کے صحابی مشہور شیعوں میں شمار ہوتا تھا، حضرت عابس کا تابوت آ رہا ہے، سلام ہو ہمارا حضرت عابس پر۔ اس کے پیچھے حضرت سعید کا تابوت آ گیا ہے۔ رونے والوں اب اس کے بعد حضرت عمر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ میری گزارش ہے تمام جوانوں سے، بڑی دیر سے تابوت کو کاندھے دیے ہوئے کھڑے انتظار کر رہے ہیں، انہیں بھی دعائیں دینا۔ اللہ اکبر، خالق کریم کا گھر آباد رہے۔ ہاں سوگواروں اب اس کے بعد حضرت عبد الرحمن رجی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلام کیجئے، سروسینہ پیٹیے۔ رونے والوں آپ کے سامنے حضرت عبدالعلا کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے، حضرت حجاج ابن مسروق کا بھی تابوت آپ کے درمیان آ گیا۔ اللہ اکبر، اب تک آپ کو خبر ہے 27 جنازے جا چکے۔ کتنے جنازے؟ 27۔ مجھے نہیں پتا کہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی غیر بھی آیا ہوگا کہ یہ سیاہ لباس پہنے روتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں۔ دیکھ کے ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، وہ پوچھیں گے ایک گھر کے جنازے ہیں، ایک قبیلے کے جنازے ہیں، پھر تو رونے والے بہت ہوں گے۔ آواز ہی ہوئی، رونے والوں کو رونے نہ دیا گیا، جنازے نہ ہو سکے، اسی لیے تو آج ہم یہ تابوت اٹھا رہے ہیں۔ لیجئے اب تک آپ کے درمیان 27 جنازے زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں۔ یہ 28واں جنازہ ہے، یہ اس کا جنازہ ہے جو بڑے اہتمام کے ساتھ آقا کے سامنے گیا تھا، مگر مولا نے آواز دی تھی نہیں تم راحت کے دنوں کے لیے تھے، آواز دیتے ہاں راحت کے دنوں کے لیے تھے۔ فرزند رسول آپ نرغ آدم میں گرے ہو، مجھے اجازت نہیں دیتے۔ ہاں کیسے دیں گے اجازت؟ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے کلیجے سے دھکا لیا۔ عزیز الشہادت کے بعد حسین پہنچے ہیں، زانوں پر سر رکھا تھا، آسمان پر رخ کر کے کہا تھا معبود یہ میرا جون ہے، جون۔ اللہ اکبر، حضرت جون کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ آنسوؤں کے ساتھ حضرت جون کو سلام کیجئے۔ جون آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ اس کے پیچھے ایک
17 दिन हुए हैं शादी के, जवान है, जिसका नाम तारीख वहब बताती है। माँ ने मक्तल में जाने की इजाज़त दिलाई, सर काट के माँ के पास भेजा गया। माँ ने ये कह के वापस कर दिया कि हम जो हुसैन पे कुर्बान कर देते हैं उसे वापस नहीं लिया करते। हज़रत वहब कल्बी का ताबूत आपके सामने लाया जा रहा है। हज़रत काब इब्न अम्र का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। रोने वालों, खुदा आप सबको सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। अब इसके बाद हज़रत सालिम का ताबूत आ रहा है, सलाम हो हमारा हज़रत सालिम पर। उसके पीछे एक और जनाजा आ गया, हज़रत आमिर इब्न मुस्लिम का ताबूत है। उसके पीछे हज़रत सुलेमान इब्न मज़ारिफ का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया गया। हज़रत जाबिर इब्न हुज्जाज, हज़रत सदीद इब्न अम्र का ताबूत, अब्दुल्ला इब्न अम्र गफ़ारी का ताबूत आ रहा है। रोने वालों, एक एक जनाजा है। अब तक आपके सामने 36 जनाजे जो आ चुके हैं ज़ियारत के लिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र गफ़ारी का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। मैं गुज़ार हूँ अंजुमन है मातमी की खिदमत में, भाई बुरा न मानना, इसलिए कि एहतमाम में कमी रह गई होगी। भाई कोशिश करना इन जनाजों के बाद एक एक फुर्सत ज़रूर पेश कर लेना। अजीज़ों, जो इंतज़ाम करता है वो जानता है कि उसे इंतज़ाम करने के लिए किन किन दुश्वारियों मरहलों का सामना करना होता है। लिहाजा आप सबसे इल्तमास है कि ये चाहते ये थे कि ये ताबूत बरामद कर दिए जाए, इसलिए कि बड़ी देर से शायद बतूल जिसकी पसलियाँ टूटी हैं, जब से ताबूत सजा है वो गिरिया कर रही होगी। अल्लाह अकबर। रोने वालों, आपके सामने ये जनाजे ज़ियारत के लिए लाए गए। ताबूत वहाँ तक पहुँच गया। अब आप सब मेरी तरफ देखें, आप सब अपने हाथों को बुलंद करें, एक दुआ कर दो, खुदा करे तुम्हारी बहनें सलामत रहें। बहनें बहुत बड़ी दौलत और नेमत है, एहसास किया करो। याद दिलाऊं, करबला में एक बहन ने भाई को नरक़े आदम में गिरते हुए देखा तो करीब आके कहती, भैया तुम्हारा एक बचपन का दोस्त था। कहा हाँ ज़ैनब, कि भैया याद आया हबीब। हाँ भैया, कि भैया उसे बुला लो। हुसैन ने बहन की आरज़ू तमन्ना मांगा, क्या है बहन ने मांगा भी तो भाई के लिए, भैया उसे बुला लो। हुसैन ने खत लिखना शुरू किया, ज़ैनब पास बैठी रही। भैया खत मुकम्मल हो गया। हाँ बहन, कि भैया एक सतर मेरी तरफ से बताओ ज़ैनब क्या लिखना है। कि भैया लिख दो कि हबीब देर न करना, जल्दी आ जाना। अल्लाह अकबर। मैदान मक्तल में अंसार में तकबीर की आवाज़ बुलंद हुई। किसी ने, ज़ैनब ने पूछा, ए अम्मा फिज़ा, ये तकबीर की आवाज़ें कैसे बुलंद हो रही हैं? आवाज़ भी शहजादी आका के बचपन के दोस्त हबीब आए हैं। ज़ैनब ने कहा जल्दी से कहला दो। ज़ैनब सलाम कह रही है, हबीब ने मुंह पे तमाचे मारे, अल्लाह अली की बेटियां नरग़े आदम में। ए रोने वालों, लो हबीब की मैयत आ रही है। हाँ यही हकीकत है, ऐसे ही रोते हैं। ज़ैनब दुआएं देगी, कोई दे न दे दुआएं, अली दुआएं देगा। अल्लाह अकबर। हल्लाल मुश्किलात बेटी आवाज दे रही है, हबीब सलाम कह दो। हजरत हबीब का ताबूत आपके दरमियान आ गया। उसका ताबूत आ गया जो खून में नहाया, लब हिल रहे हैं। हबीब को इशारे से बुला के कहा था, हबीब खुदा हाफिज, हुसैन को अकेला न छोड़ना। हजरत मुस्लिम इब्न औसजा का जनाजा आ गया। रोने वालों, हजरत उस इब्न हरस का ताबूत आ गया, जाहिद इब्न अम्र का ताबूत आ गया। अल्लाह अकबर। अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुर्रब ये रावी हदीस हैं, पैगंबर खुदा के सहाबियों में शुमार होता है, गदीर के रावी हैं। काश वक्त होता तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता। बाज़ीज़ों, आपके सामने जनाजा आ रहा है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुर्रब अंसारी का। लीजिए, अब तक आपके सामने 42 जनाजे आपके सामने ज़ियारत के लिए लाए जा चुके हैं। 54 अंसार हैं, 42 अंसार के ताबूत की आपने ज़ियारत कर लिया है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुर्रब अंसारी का ताबूत आपके सामने आ गया। लज़ीज़ों, आपके सामने हबीब इब्न हरस का ताबूत आ रहा है। अम्र इब्न अब्दुल्लाह हमदानी का ताबूत आ गया। अब्बा इब्न मसलत सरस का ताबूत आपके सामने है। अब्दुल्ला इब्न यक्तर का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा चुका है। हंज़ला
ابن اسد کا تابوت آپ کے سامنے ہے، جنادہ ابن حرس کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا، عبد الرحمن ابن مسعود کا تابوت آ گیا، زہیر ابن سلیم کا تابوت، سیف ابن مالک کا تابوت، عزیزوں قاسم ابن حبیب کا تابوت، اللہ اکبر 53 جنازے انصار کے آپ کے سامنے ہے۔ میری پردہ بہنوں برداشت نہ کر سکو گی، دیکھو زہرا کا لال کیسے مقتل میں میتیں اٹھا رہا ہے، کیسی تنہائی ہے، اللہ اکبر دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں۔ محسوس کیجیے اٹھانے میں قوت کے بدلے درد ہے سینے میں شان میں، دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں، بھائی کا ساتھ دو دینا لاشیں اٹھانے میں، اصغر نے تیر کھایا تو سرور نے یہ کہا، تعویذ بن کے لیتے ہو بابا کے شان میں، دن کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں، دریا کے پاس جل گیا خیمہ حسین کا، ہے کیسی کیسی آگ لگی ہے زمانے میں۔ بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ رونے والوں خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ میں منتظمین سے بڑی معذرت کے ساتھ، دیکھیں یہ بڑی دیر سے آئے تھے، انہیں تابوت کی زیارت کرتے تھے، یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ سال حیات آپ سب کو شہزادی سلامت رکھے آنا ضرور، تابوت وقت پہ برآمد ہوگا، جی بھر کر کے گریہ کرنا، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ ہاں ایک گزارش ہے، یہ آزاداری نہیں جاری کر سکتے، بالکل پڑوس میں انشاءاللہ ساما میں تابوت 72 ہے، وہاں بھی جا کر کے رو لینا، وہاں بھی ماتم کر لینا، آج کے پورے دہیاور میں ہے وہاں چلے جانا رو لینا، جا کے ماتم کر لینا، جہاں جہاں آزاحش پورا میں وہاں چلے جانا، جا کے رو لینا، ماتم کرنا، سینہ زنی کرنا، پرسہ پیش کرنا، رونے والوں بس ایک گزارش ہے، شاید میرے پاس وقت نہیں ہے میں نہیں پڑھ سکتا مسائل، صرف ایک گزارش ہے، انصار کے جنازے دیکھ لیے، اب کس کے جنازے آنے؟ بنی ہاشم کے۔ پتہ ہے زینب کا تعارف کیا ہے؟ زینب کا تعارف بی بی کا یہ کہ 18 بھائیوں کی بہن کہلاتی ہے۔ اب بھائیوں کے جنازے ہونے والے، زینب بن بھائی کے کہلائے گی۔ لو دیکھو آپ کے سامنے سب سے پہلا جنازہ آ رہا ہے، اللہ اکبر، یہ عقیل کے بیٹوں کی میتیں آ رہی ہے۔ ہائے زینب، بی بی تمہاری اجڑی بے ردائی، کربلا کی تنہائی اور مظلومی کا ماتم ہے، نو نہالہ نے عقیل کے جنازے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جعفر ابن عقیل، لیجئے عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت آ گیا ہے، یہ اولاد عقیل کے جنازے آ گئے۔ اللہ اکبر، عقیل کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ بڑی شان کے ساتھ جب زینب مدینے سے چلی تھی تو یہ سب کہتے تھے شہزادی آؤ میں سوار کر دوں، ان سے پوچھ لو۔ اب زینب 11 محرم کو سفر باقی ہے، زینب کیسے طے کرے گی؟ رونے والوں آپ نے تابوت عقیل کے بیٹوں کے اٹھا لیے،
حضرت جعفر عبد الرحمن محمد بن سعید لیجئے اب مسلم کے بچوں کے جنازے آ رہے ہیں. ہائے کیا غربت ہے. بابا کوفے کی گلیوں میں لاشا پھیلایا جا رہا ہے, بیٹوں کے سر موقع نیزہ پر ہیں. یہ اولاد عقیل عزیزوں سامنے ہے, اب مسلم کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں. ہائے ان یتیموں کو ہمارا سلام جنہیں کربلا میں جن کی میتیں حسین نے اٹھائی ہیں. ارے بیٹی کے سر پہ یتیمی کا عالم ہے, سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ بی بی کے سامنے بھائیوں کی میتیں آ گئی. اللہ یہ کربلا ہے, کربلا رونے والوں آپ کے سامنے مسلم کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. لیجئے آپ کے سامنے زیارت کے لیے انتظار کر رہے ہیں. یہ تابوت آ رہا ہے, مسلم کی غربت پہ رونا ہے, حسین کی بیچارگی کا ماتم کرنا ہے, زینب کی تنہائی کا ماتم کرنا ہے. یہ لوگ سوگواروں حضرت محمد ابن مسلم, عبداللہ ابن مسلم کے جنازے اور تابوت کی شبیہ آپ کے سامنے سے گزاری جا رہی ہے. اب اس کے بعد 4 جنازے پھر زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. 4 جنازے, مگر سلام کرنا ان کی ماں کی ایک خواہش ہے. وہ کیا؟ مجھے کوئی ام البنین کہہ کے بلائے نہ, مجھے کوئی ام البنین نہ کہے. بی بی کیوں کہا؟ میرے سارے بچے کربلا میں مارے گئے ہیں. لو بی بی ام البنین کا اجڑا ہوا گھر آ رہا ہے. اللہ اکبر. تو بی بی ایک ہی بات پوچھتی تھی, پہلے میرے بچے مارے گئے یا پہلے حسین مارا گیا؟ کہا جاتا تھا بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے ہیں. تب بی بی کی جان میں جان آئی, آ کے بقی میں بیٹھ گئی, بچوں سے راضی تو ہو. سلام اس ماں کو جسے ام البنین کہتے ہیں, اس بی بی کے بیٹوں کی میتیں آ رہی ہیں. جعفر ابن علی, عمران ابن علی, عزیزوں آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے. حضرت عمران, حضرت جعفر, حضرت عبداللہ, اللہ اکبر. بی بی کے 4 بیٹے کربلا میں مارے گئے ہیں. 4 نہیں, ابھی تو عباس بھی ہے نا. ماتم کرنا ہے نا رونے والوں. آپ کے سامنے بی بی ام البنین کا اجڑا ہوا گھر ہے جو زیارت کے لیے تابوت آ رہے ہیں. عزیزوں حضرت عمران ابن علی, جعفر ابن علی, عبداللہ ابن علی, اللہ اکبر. یہ 4 بیٹے میدان مقتل میں جام شہادت نوش کرتے ہیں. ہاں سر و سینہ پیٹھیے, کس کس کا ماتم کریں. ابھی ہم نے انصار پہ روئے, اولاد عقیل کا ماتم کیا, مسلم کے نونہالوں پہ روئے. آؤ دیکھو آج 27 نانا نواسے کا ماتم کرنے آئے ہو. حسن کو زہر دیا گیا تھا, جگر کے ٹکڑے گرے تھے. حسن آقا کے کلیجے پہ ایک زخم تھا, بتائے کیا. حسن آقا کے مرے بیچ میں علماء موجود ہیں, علماء کرام. خالق کائنات ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے. مولا حسن یہ کہہ کے روتے تھے کہ میں نے دیکھا دیوار اور در کے بیچ میں میری ماں فاطمہ تھی. اللہ اکبر. یہ قاسم ہے جس نے دیکھا تھا کہ بابا کو زہر دیا گیا تھا, جگر کے ٹکڑے تھے. میدان مقتل میں ایک ہی بات کہتا تھا, محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں ہے. حسین واپس کر دیتے تھے تو روتا ہوا خیمے میں آیا, وہ کہ کہتا ماں کیا یتیموں کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ ماں نے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا, پردے میں آئی, آواز دی آقا کیا بیوہ کی قربانی قبول نہ ہوگی؟ لو قربانی قبول ہو گئی. لاش کے اتنے ٹکڑے ہیں, ماں رو رہی ہے, اے قاسم تو قاسم بن کے گیا تھا, تقسیم ہو کے لوٹا ہے, لو اس کی میت آ رہی ہے. خیمے میں سر جھکائے ہوئے آقا میں لاش کے ٹکڑوں کو ہے چھپائے ہوئے.
شاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سلام ہو ہمارا حسین کی غربت پر۔ ابھی حسن کی جان قاسم کی میت لائے، آقا نے دیکھا کہ زینب بیٹھی ہے، بی بی کا گزر ہوا، دیکھا خیمے کے در پہ دو بچے بیٹھے ہوئے، ماں کی نظر پڑی، آواز دی اور محمد تم ابھی زندہ ہو؟ آواز دی اماں، مامو جان اجازت نہیں دیتے۔ دونوں بچوں کو لے کے زینب آئی، میری پردہ بہنوں اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لینا۔ آواز دیا اماں مامو جان اجازت نہیں دیتے۔ زینب دونوں بچوں کو لے کے آئی، بھئی اجازت نہیں دیتے۔ حسین آواز دی زینب کیسے دے دوں اجازت؟ آواز دی ٹھیک ہے بھئیہ نہ دو اجازت، کل اگر اماں نے پوچھ لیا کہ زینب تجھے حسین پیارا تھا یا محمد، اے بھئیہ زینب کیا جواب دے گی؟ نہ روئی زینب اپنے بچوں کو رخصت کر کے، لیکن لوٹ کے جب مدینے آئی کلیجے پہ اتنے زخم تھے، بچوں کا ماتم نہ کیا۔ شوہر آیا، آوازی بی بی تم کون ہو جو رو رہی ہو حسین کہہ کے؟ دس ایک مرتبہ بقی کا رخ کر کے کہا اماں، شوہر بھی نہ پہچان سکا، گھر میں آئی چھوٹے چھوٹے اماں میں دیکھے، اے اونا محمد یہ ماں کیوں کر زندہ رہے؟ لوچی کے بچوں کی میتیں آ رہی ہے۔ محمد کے لاشوں پر روئی نہیں زینب، رکھ لیا دل پہ ساگ کا پاتھر، روئی نہیں زینب، نازک نازک سے جسموں پر زخم کھا کر آئے ہیں، زینب کی آنکھوں کے تارے خون نہا کر آئے ہیں۔ رونے والوں قطعاً گنجائش نہیں وقت میں آپ کے سامنے زینب کے اون محمد کی تابوت گزر گئے، مارے گئے اون محمد، نہ روئی ماں۔ لیکن اب جس شہید کا میں نے نام لینے جا رہا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ اس کی خدمت میں میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہماری جانیں فدا ہو جائیں شہید پر۔ ایسا غیرتدار ہے، سمجھ گئے آپ، سمجھ گئے آپ۔ میں کہوں لانے کے لیے سبھی ایسا غیرتدار کہ سب کا جنازہ آیا ہے، اس کا جنازہ نہیں آ رہا۔ عباس ہے عباس، علم آ رہا ہے۔ علم خون علمدار نہیں ہے، شہبول سکینہ سے گزرار نہیں ہے، بولی سکینہ بابا امو کو بلا دو، بولی سکینہ بابا امو کو بلا دو، پانی کا یہاں کوئی طلبگار نہیں ہے، ڈوبا ہے علم خون علمدار نہیں ہے، شہبول سکینہ سے گزرار نہیں ہے، بولی سکینہ بابا امو کو بلا دو، بولی سکینہ بابا امو کو بلا دو، پانی کا یہاں کوئی طلبگار نہیں ہے، ڈوبا ہے علم خون علمدار نہیں ہے، شہبول سکینہ سے وہ سردار نہیں ہے۔ سبحانو دیکھ رہے ہیں منظر، خبردار کوئی انتظار نہ کرے کہ اس کا جنازہ کب آئے گا، نہیں یہ ترائی پہ سو گیا ہے،
اس نے اپنے آقا سے کہا ہے میری لاش نہ لے کے جانا خیمے میں. نجف کا رخ کر کے کہتا بابا علی کربلا کے لیے مانگا تھا. اللہ اکبر ترائی آباد کر دی ہے. سب کا جنازہ 4 لوگ لے کے گئے ہیں. علم دیکھو کتنے جوان پکڑے ہوئے ہیں. عباس سکینہ نے بہت یاد کیا ہے. ماں کو خبر ملی ہے کہ سر پہ گرز لگا تھا مگر تمہارے بازو میں تھے. اللہ حسین پہ کیا گزر گئی ہوگی یہ میرا مولا جانتا ہے. رونے والوں اب قیامت ہے. ذرا ادھر دیکھو جوانوں آگے آؤ. میں دعا کرتا ہوں خدا کرے کبھی تم ایسے زخمی نہ ہو کہ تمہاری ماں تم سے دور ہو ورنہ ماں مر جائے گی برداشت نہ کر سکے گی. ارے یہ اکبر کی میت آ رہی ہے جس کے سینے پہ برچھی لگی لاش لے کے خیمے پہ حسین آئے آواز لیلا باہر نظر نہیں آتا اسی کی میت آ رہی ہے. عباس پہ رہ چکے اکبر کا ماتم کر لیا. اب بتاؤ یہ کیا کریں 6 ماہ کا جھولا ہے. حسین اپنے ہاتھوں میں لے کے آئے اس کے لیے پانی مانگ رہے تھے. کبھی بیٹے کے سینے سے برچی نکالی کبھی بیٹا ہاتھ میں خون پہ نہایا ہوا مسکرا رہا تھا. مادر خیمہ پہ انتظار کر رہی تھی. اے دنیا والوں دیکھو کربلا میں ایسے بچوں کو بھی نہر کیا گیا. ارے صغرا کے بھائی کا جھولا رہا ہے.
یہ وہ شہید ہے جس پہ دنیا رو رہی ہے. سب پوچھتے ہیں اس کی خطا کیا تھی, اس کی خطا کیا تھی. اس کی خطا یہی تھی نا کہ یہ پیاسا تھا, منہ ایسے کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالنا چاہتا. جب یہ مقتل کی طرف جانے لگا, حسین نے کہا اور باپ مجھے دے دو. تو ماں نے بچے کو سجایا اور سنبھالا ہے. لیکن ان بہنوں سے پوچھئے گا جن کی آغوش میں بچے ہیں, جب بچے ماں کی آغوش سے تیز گرمی ہو تو باہر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ماں بچے کو سجاتی اور سنوارتی ہے, پانی سے چہرہ دھلتی ہے, اور کم سے کم 2 بوند پانی حلق میں بچے کے سر. مگر یہ تو پانی مانگنے گیا تھا, لیکن آیا خون میں نہ آیا ہوگا. حسین ابا کے دامن میں چھپائے تھے. مولا تمہاری مظلومی پہ عباس کا ماتم بڑی شان سے ان سب نے کیا. تم نے اکیلے میت اٹھائی, بازو اٹھایا, علم کیسے لے کے آئے ہو یہ آپ جانتے ہو. بچے انتظار کر رہے ہوں گے. اکبر کی میت اکیلے اٹھائی, ماتم کر لیا 1900 کا سالوں نے. اصغر کی اور آپ کی تنہائی پہ رو چکے. لیکن اب جو جنازہ آ رہا ہے, سارے جنازوں کو اٹھانے والا اکیلا یہ تھا. ہر جنازے کو اٹھایا. میری طرف دیکھیے کہ مجھے حکم ملا ہے, میں نے ختم کر دیا تھا, مجھے حکم ابھی ملا ہے. حسین ابن علی کے مصائب میں کمی نہ کرنا, ہماری جانیں قربان ہو جائیں. عزیزوں, یہ پورا منظر ہے, آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیے گا, اس لیے کہ اس جلوس کی, اس اہتمام میں اب جو تابوت آنے والا ہے اس کی غربت دیکھیے گا. صرف کسی بھی شہید کے تابوت کے آگے آپ نے کسی بے زبان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. آگے عباس کا علم گیا, پھر اکبر جوان کی میت گئی, پھر 6 مہینے کا جھولا گیا. اب آگے بے زبان زلجنا رہوار ہوگا, جس کی پیشانی پہ خون ہوگا, جو آواز دے گا شرمندہ ہو. بیٹی انتظار کرتی رہی, لوٹ کے نہ آیا. بیٹی کا انتظار رہ گیا. شام ہو رہی ہے, خدا کرے بچیاں سلامتی کے ساتھ, آنے والے تمام زائر اپنے اپنے گھروں کو سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ. مگر اس کی ایک بچی سلامت نہ لوٹ سکی, زندان شام میں مر گئی. اسے جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دیا گیا. بابا کی شہادت کے بعد بابا کو تلاش کرتی رہی. 2 دفعہ ملاقات ہوئی بابا سے شہادت کے بعد. میری طرف دیکھیے گا, ایک بار شام غریبہ میں نشیب میں گئی تھی. اتنے تماچے شملے مارے تھے, کانوں سے بہتا ہوا تازہ لہو تھا. بابا کے سینے پہ سوتی تھی. نشیب میں گئی تھی بابا سے ملنے کے لیے, تو وہاں پہ بی بی کو بابا کے پاس رہنے نہیں دیا گیا. وہاں سے اٹھی, 11 محرم اونٹ کی پشت پہ جکڑ کے باندھ دیا گیا. وہاں سے چیخ کی آوازیں دنیا نے سنی. اب وہ بی بی اونٹ کی پشت سے نیچے گری, اب پنجوں کے بل چل رہی ہے, پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں. سجاد سے کہتی, سجاد ابھی کتنا سفر باقی رہ گیا ہے؟ بھیا ہمارا سفر مکمل ہو گیا, وطن جائیں گے, یہ آگے کا سفر باقی. بھیا میں سفر کرنے کو تیار ہوں. ان سے کہہ دو منہ پہ تماچا نہ مارے. روئیے گھٹ کے میں کچھ نہیں کہوں گا. ان سے کہہ دو منہ پہ تماچے نہ مارے. ارے رونے والوں, یہ عباس کی بھتیجی ہے, یہ اکبر کی بہن ہے, باپ کے سینے میں سوتی. غریب زہرا کا جنازہ آنے والا, کوشش کرنا سب لپٹ کر کے رونا, سب ماتم کرنا. میں ادھر 2-3 روز سے مسائل پڑھنے لگا ہوں. بے ضابطہ مجھے نہیں پتا, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں مائی میں آنے سے پہلے نہیں سوچتا کہ مجھے کیا پڑھنا. ہمارے بیچ میں علماء موجود ہیں, خدا کرے ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. کیا کوئی مسائل پڑھے گا حسین پہ کیا گزر گئی؟ کوئی بتا سکتا ہے اتنے بڑے مجمع میں کہ حسین پیاسے کتنے تھے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا سکینہ کتنی پیاسی تھی؟ کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن سب کی میتیں یہ اٹھا کے لایا.
سب کی میتیں منظر محسوس سکو گے سر و سینہ پیٹ کے غش نہ آ جائے تو کم ہے. سب کی میتیں کون اٹھا کے لایا؟ 71 جنازے گئے ہیں، سب کا اٹھانے والا حسین ہے. لیکن اس کی غربت یہ ہے کہ اس کا لاشا پڑا رہا کوئی نہیں تھا. ایک بہن پردے میں قریب آئی، بارہا یہ غریب ہے، سب کی میتیں اس نے اٹھائی، اس کے قریب آنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے سب مارے گئے. ایک بیٹا ہے وہ خیمے میں ہے، بیمار ہے. میرے معبود یہ میرا حسین ہے، حسین. اللہ اکبر. ایک فکرہ کہوں آپ سے، جب تک یہ سب مت تھا کہ جتنے گئے ہیں کسی کا سر زندگی میں تن سے جدا نہیں ہوا. یہ اکیلا ہے جس نے کسی کا سر زندگی میں کسی شہید کا سر سے تن سے جدا نہیں ہونے دیا. مگر یہ اکیلا ہے کہ پسے گردن پیاسا تھا، زخمی تھا، کلیجے پہ داغ تھا، شمر ذبح کر رہا تھا. بہن آواز دے رہی تھی رحم کھا، ماں نے چکیا پیس کے پالا ہے. نہیں آیا ہے، پس گردن ذبح کر دیا. لیکن جب یہ زخمی ہو کے رہوار سے زمین پہ آیا، زخمی ہو کر کے رہوار سے زمین، میری طرف دیکھنا، زخمی ہو کے جب رہوار سے زمین پہ آیا، ابھی اس نے حملہ کیا تھا. فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی. غیرت دار ہونا سو گواہ ہو، فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی. تانا دیا جا رہا تھا، بلاؤ عباس کو، بلاؤ اکبر کو، بلاؤ حبیب کو، بلاؤ جون کو. اللہ اس پیاسے نے تلوار نکالی، حملہ ور ہو گیا. فوجیں پناہ مانگ رہی تھی. اس کا دل بھرایا، اس نے اپنے گھوڑے کو پلٹایا، فرات کی ترائی پہ آیا. عباس جنگ کا شوق تھا، پیاسے کی جنگ نہ دیکھو گے، عباس یہ جنگ تیری طرف سے. حسین حملہ کر رہا ہے، حاطف غیبی کے نرائی حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، صبر کے جوہر. تلوار نے آم میں رکھی. اللہ اکبر. خیمے کے در پہ آئے رخصت کے لیے. خیمے میں پہنچے تو ادھر ابھی اکبر مارا گیا ہے، لیلا بیٹھی ہے. وہ فروا نے ابھی ابا کے دامن میں لاش کے ٹکڑے دیکھ رہے ہیں. وہ ادھر رباب کا بے شیر مارا گیا ہے، جھولا ابھی بھی ویسے ہی ہے، بے شیر نہیں ہے. اللہ حسین سارا منظر سامنے ہے. روتے ہوئے خیمے سے آواز دیا، بہن زینب وہ لباس لاؤ جو ماں نے آخر وقت تیار کیا تھا. زینب رو کے کہتی بھیا یہ کیوں نہیں کہتی کہ وہ کفن لے آؤ جسے مجھے مقتل میں جانا ہے. اللہ اکبر. روتے ہوئے حسین نے سب کو سلام کیا. اماں کی دلیر فضا تم پہ سلام، رباب تم پہ سلام، لیلا. منظر یہ ہے کہ ہر بی بی ابا کا دامن پکڑ لیتی ہے، کوئی چھوڑتا نہیں ہے. سب سوال کرتے کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حسین آواز دیتے ہیں اس کے بھروسے. اللہ یاد آیا کچھ، ہاجرہ کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم جب گئے تھے دامن پکڑ لیا تھا، کس کے بھروسے؟ کہا خالق کے بھروسے. مگر اسماعیل پیاسا تھا تو ایڑیاں رگڑی تھی، زمزم جاری ہوا تھا، یہاں اصغر خون میں نہایا سو گیا تھا. اللہ حسین خیمے سے باہر آئے. اب تک کا طریقہ یہ تھا کہ حسین آقا جب بھی گھوڑے سے سوار ہوتے تھے، میں صرف تعمیل حکم مسائل پڑھ رہا ہوں ورنہ تابوت آ جاتا. جب حسین ابن علی علیہ السلام خیمے سے باہر گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، پتہ ہے منظر کیا ہوتا تھا؟ ایک 32 سال کا جوان سامنے ہوتا تھا، 18 برس کا ایک رکاب تھامتا تھا، ایک مہار پکڑتا تھا. حسین سوار ہوتے تھے. آج کوئی نہیں ہے. مقتل کی طرف حسین دیکھ رہے، عباس کہاں ہو، اکبر کہاں ہو؟ اتنی دیر میں تاریخ کہتی ہے کہ ایک بی بی پردے میں آ گئی. بھیا اپنی تنہائی کا ماتم نہ کرنا، زینب موجود ہے. بھیا تجھے میں سوار کروں. زینب نے بھائی کو سوار کیا. اب میرا مولا بس 2 سے 3 منٹ تابوت آ جائے گا، 2 سے 3 منٹ. مگر جہاں ہو وہیں کھڑے رہنا. اس پورے منظر کو آپ محسوس کریں گے. 2 رویا کھڑے ہو جائیے گا، بن سے تابوت نکلے گا، منظر دیکھیے گا. رونے والوں حسین خیمے سے باہر آئے. یقین ہے کوئی روکنے والا نہیں. رہوار پہ سوار ہوئے. ذوالجناح دل رہوار
مجھے پتا ہے صبح سے تمہارے ساتھ ہے، لاشیں اٹھا رہا ہے، آخری زحمت ہے، بس اب حسین سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ رو کیا جب اپنے زبانے بے زبانی میں کہتا ہے مولا قدم بڑھاؤں؟ ہاں میرے اس پہ بابا کیسے بڑھاؤں؟ تیری 4 برس کی بچی پیروں میں لپٹی ہوئی ہے، جاؤ پردیس جاؤ، خدا کرے سلامتی سے لوٹ کے آؤ۔ حسین مرنے کو چاہ رہا ہے، بیٹی پیروں سے لپٹی ہوئی ہے، آواز دیا مولا کیسے قدم بڑھاؤ؟ بیٹی قدموں سے لپٹی ہے۔ حسین اترے، بس 2 سے 4 منٹ میری طرف سب دیکھنا۔ بیٹی کی آواز دی، کلیجے سے لگا لیا، بابا وہیں جا رہے ہو جہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آیا؟ ہاں سکینہ بیٹا شکوہ نہیں کرنا، چند لمحوں کے بعد زمانہ تجھے یتیمہ کہہ کے بلائے گا۔ جی بابا، آواز دیا، ترتیب بدل گئی، اماں رباب کے ساتھ رہنا، میرے ساتھ اصغر رہے گا، دعا میں تو تم نے مانگا تھا بابا۔ بس سکینہ نے 2 خواہش کی، اسی پہ تابوت آ جائے گا۔ پہلی خواہش بیوی نے کی، بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ، مگر اپنی بیٹی کی 2 آرزو پورا کر دو۔ کہ بیٹا بتاؤ وہ کیا؟ کہ بابا ایک مرتبہ سینے پہ سلا دو۔ نہیں آپ نے سنا ہے، بابا ایک مرتبہ سینے پہ سلا دو۔ سکینہ کہ بابا دوسری خواہش، کہ وہ کیا؟ کہ ایک مرتبہ ایسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں میں رکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ، ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ حسین کی غربت، تنہائی و مظلومی، بابا ایک مرتبہ ایسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کا رکھا جاتا ہے۔ بس بی بی ایک گزارش ہے، آپ کے بابا کا تابوت آنے والا، آنے سے پہلے بی بی 2 باتوں کا جواب دے دیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ 2 باتیں جو کہنی تھی یہ خیمے میں کیوں نہیں کہی؟ آپ نے یہ خیمے کے باہر کیوں کہی؟ کہ تمہیں نہیں پتا میں عباس کی بھتیجی ہوں، تمہیں نہیں پتا میں اکبر کی بہن ہوں، جن کے کلیجے میں کتنے ارمان تھے پورے نہ ہو سکے۔ کہا میں آغوش عصمت کی پلی ہوں۔ ہاں بی بی بتاؤ نا، یہ دونوں باتیں باہر کیوں کہیں، اندر خیمے کے کیوں نہیں کہیں؟ کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا بی بی آپ نے یہ کہا کہ بابا ایک مرتبہ سینے پہ سلا دو۔ کہا ہاں، اگر خیمے میں میرا بابا مجھے پیار کرتا تو خیمے میں اور بھی تو یتیم بچے تھے، مسلم کی یتیمہ بھی تو تھی۔ یہ بتاؤ اگر بابا پیار کرتے تو یتیموں کو اپنی یتیمی کا احساس نہیں ہوتا؟ بی بی آخری بات کا جواب اور دے دو کہ بی بی آپ نے یہ کیوں باہر آ کر کے کہا کہ بابا سر پہ شفقت سے ایسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے رکھا جاتا ہے؟ بی بی یہ تو خیمے میں کہہ سکتی تھی، عجب نہیں سکینہ جواب دے کہ سنو کہہ تو سکتی تھی مگر میں نے اس لیے نہیں کہا کہ تم نے دیکھا نہیں، پاس میں میری ماں رباب بیٹھی تھی، ابھی وہ اصغر پہ رو رہی تھی۔ اللہ اکبر، لوسی غریب کا جنازہ آ رہا ہے کہ جس کی غربت میں دنیا رو رہی ہے، واہ مظلومہ یہ حسین ہے، حسین جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ تو رویا کھڑے ہو جاؤ، تابوت آ رہا ہے۔ اٹھا کے روتی رہی فاطمہ حسین کا سر بہن کے سامنے کاٹا گیا، حسین کا سر ایسا میں پہ ایسے گری پھر نہیں اٹھی۔ آپ سب کھڑے رہے اسی مقام پر۔ جب اس کے سامنے کٹ کر گرا حسین کا سر، ارے کبھی گدا کبھی گردن پہ ماں نے ہاتھ رکھا، بدن سے ہو گیا پھر بھی جدا حسین کا سر۔ ارے انہیں سوارا ہے زہرا نے اپنے ہاتھوں سے، شمر پا
کسر ستمگروں کو وہیں سے ملا حسین کا سر ارے خوشی منا تتخولی بطول روتی تھیں جب ایک تنور میں رکھا گیا حسین کا سر جب ایک تنور میں رکھا گیا حسین کا سر ارے ستمگروں نے کٹے سر کی بھی رگیں کاٹی سفر میں اور بھی زخمی ہوا حسین کا سر سفر میں اور بھی زخمی ہوا حسین کا سر بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کا سر پکڑ کے بال سکینہ کو شمر نے مارا جب اس کے سامنے لا کر رکھا حسین کا سر جب اس کے سامنے لا کر رکھا حسین کا سر بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کا سر بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کا سر بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کا سر اٹھا کے روتی رہی فاطمہ حسین کا سر بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کا سر سفر میں اور بھی زخمی ہوا حسین کا سر بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین 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 کا سر بہن کے